السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے بر صغیر کی ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے نہ صرف کتابیں لکھی بلکہ ایک پورا فکری انقلاب برپا کیا۔ ایک ایسے انسان کی جس نے مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اسلام صرف مسجد یا عبادت تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل نظام ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 25 سپٹمبر 1903 میں حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورا بر صغیر انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی، مسلمان سیاسی طاقت کھو چکے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر خاص طور پر سختیاں بڑھ گئی تھیں۔ ایک طرف انگریزی تہذیب پھیل رہی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کے اندر مایوسی اور کمزوری بڑھ رہی تھی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز میں بر صغیر کے مسلمان مختلف راستوں پر چل رہے تھے۔ کہیں سر سید احمد خان جدید تعلیم کی بات کر رہے تھے، کہیں دیوبند کے علماء دینی علوم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور کہیں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا غم مسلمانوں کو بے چین کر رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ مسلمان دنیا بھر میں صدمے میں تھے۔ اسی ماحول میں ایک نوجوان ابوالعالیٰ مودودی پروان چڑھ رہے تھے۔ ان کے والد سید احمد حسن مودودی ایک دیندار انسان تھے اور چاہتے تھے کہ بیٹا اسلامی تعلیم حاصل کرے۔ مولانا نے بچپن ہی سے مطالعے کا شوق پیدا کر لیا تھا۔ عام بچوں کی طرح صرف کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ تاریخ، دین، سیاست اور ادب میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ گھر کے حالات زیادہ مضبوط نہیں تھے، اس لیے باقاعدہ کالج کی تعلیم مکمل نہ کر سکے، مگر ان کی اصل یونیورسٹی کتابیں بن گئی۔ نوجوانی میں ہی صحافت شروع کر دی۔ صرف 17-18 سال کی عمر میں اخبارات سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، ہندو مسلم تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، اور انگریز تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے شروع میں جمعیت علماء ہند کے اخبار الجمیہ میں بھی کام کیا۔ ان کی تحریروں میں ایک عجیب تاثیر تھی۔ وہ صرف جذباتی باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ دلیل، تاریخ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے تھے۔ اور 1920 اور 30 کی دہائی میں بڑا سوال مسلمانوں کے سامنے تھا، کیا اسلام صرف عبادات کا نام ہے یا اسلام ایک مکمل نظام حیات بھی ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اپنی تحریروں میں زور دے کر کے کہا، اسلام صرف نماز، روزہ اور حج تک محدود نہیں بلکہ سیاست، معیشت، عدالت، معاشرت اور حکومت تک ہر چیز کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ یہی بات انہیں دوسرے مفکرین سے منفرد بناتی تھی۔ 1932 میں انہوں نے ترجمان القرآن رسالہ شروع کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ بہت شکریہ، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہی رسالہ بعد میں ان کی فکر کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ لوگ دور دور سے ان کی تحریریں پڑھنے لگے، نوجوان خاص طور پر ان سے متاثر ہونے لگے۔ اس زمانے میں دنیا میں بڑی بڑی نظریاتی جنگیں چل رہی تھیں۔ کہیں سرمایہ داری تھی، کہیں کمیونزم پھیل رہا تھا، کہیں قوم پرستی کا زور تھا۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے دنیا شدید سیاسی ہلچل میں تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو نہ اندھی مغربی تقلید کرنی چاہیے اور نہ ہی صرف جذباتی نعروں پہ چلنا چاہیے بلکہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنی الگ فکری شناخت بنانی چاہیے۔ 1941 میں لاہور میں انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ آج ہم یہاں اسلامی حاکمیت کی بنیاد رکھنے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وقت قربانی اور مضبوط ارادے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی کوئی سیاسی پارٹی کے انداز میں نہیں بلکہ ایک فکری اور دینی تحریک کے طور پر سامنے آئی۔ مولانا کا مقصد تھا ایسے لوگ تیار کرنا جو اسلام کو مکمل نظام زندگی کے طور پر سمجھیں اور معاشرے میں عملی تبدیلی لائیں۔ بر صغیر کی سیاست نے ایک نیا رخ لیا۔ مسلمان الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پارٹیشن آف انڈیا کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ہندو مسلم فسادات بڑھ رہے تھے، لاکھوں لوگ خوف اور بے یقینی میں مبتلا تھے۔ مولانا مودودی نے پاکستان کے قیام کے بعد ہجرت کر کے لاہور کا رخ کیا۔
پاکستان بن تو گیا تھا مگر ایک بڑا سوال باقی تھا، یہ ملک کس نظام پر چلے گا، اسلامی یا صرف ایک عام قومی ریاست؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے زور دیا کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست بننا چاہیے۔ ہمیں ایسا نظام حکومت قائم کرنا ہے جو انصاف اور مساوات پر اسلامی نظام ہی ہمیں رہنمائی دے گا۔ انہوں نے اسلامی آئین، اسلامی قانون اور اسلامی معاشرے کی بات کی۔ اسی وجہ سے وہ حکومتوں سے اختلاف بھی کرتے رہے، کئی بار گرفتار ہوئے، جیل گئے، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 1953 میں قادیانی مسئلے پر ملک میں شدید ہنگامے ہوئے۔ اس دور میں حکومت نے مولانا مودودی کو گرفتار کیا اور انہیں سزائے موت تک سنا دی، لیکن پورے عالم اسلام میں شدید رد عمل آیا۔ علماء، دانشوروں اور عوام نے آواز اٹھائی، جس کے بعد سزا ختم کر دی گئی۔ یہ واقعہ مولانا مودودی کی زندگی کا بہت بڑا موڑ تھا۔ مولانا مودودی صرف مقرر یا سیاستداں نہیں تھے، اصل میں وہ ایک مصنف تھے۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی۔ ان کی سب سے مشہور تفسیر تفہیم القرآن ہے، جس میں انہوں نے قرآن کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ ان کی کتاب اسلامی ریاست، پردہ، خطبات، الجہاد فی الاسلام اور دوسری تحریریں نوجوانوں میں بہت مقبول ہوئیں۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ مشکل دینی موضوعات کو بھی سادہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں جماعت اسلامی پاکستان کی ایک اہم دینی سیاسی تحریک بن چکی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی فکر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، بلکہ عرب دنیا، ترکی، افریقہ اور یورپ تک پھیل گئی۔ بہت سے اسلامی کارکن اور تحریکیں ان کی تحریروں سے متاثر ہوئیں۔ 1979 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے، وہیں 22 سپٹمبر 1979 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں ان کی میت پاکستان لائی گئی، جہاں لاکھوں لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ یہ منظر اس بات کی علامت تھا کہ ایک شخص کی فکر نے کتنے دلوں کو متاثر کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قلم بھی ایک طاقت ہے۔ ایک انسان اگر اخلاص، علم اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے تو وہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ نسلوں کی سوچ بدل سکتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ان کی فکر سے اتفاق کرتے ہیں، کچھ اختلاف، مگر اس بات سے انکار مشکل ہے کہ مولانا مودودی 20ویں صدی کے بر صغیر کے سب سے اثر انگیز اسلامی مفکرین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اسلام صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ حال اور مستقبل کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔